press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, अजीजों, साथियों, प्यारे बच्चों, आज मैं दरख्शा उर्दू 10वां लेसन 4 यानी कटी हुई सांप पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके राइटर अफसाना निगार हैं कमर जहां। सामने देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है कमर जहां। कमर मतलब चांद, जहां मतलब दुनिया, दुनिया का चांद। ये खातून अफसाना निगार है। अब मैं चैप्टर की तरफ पढ़ता हूं। कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951 से 52 में समस्तीपुर जिला के मर्दमखीज गांव बुजुर्ग द्वार में हुई। लगभग में है इनकी पैदाइश। उसी गांव को उनका आबाई वतन समझना चाहिए। आपके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। क्या था? सैयद अताउल हक। खानदान के अफराद इल्म अदब से दिलचस्पी रखते थे। खानदान में लोग पढ़े लिखे थे। चुनांचे रवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहां पटना आ गई। कहां गई? पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी किया। उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से जमाना तालिबी इल्मी में ही यानी 1966 ईस्वी से अफसाना लिखना शुरू कर दिया। पढ़ने के जमाने से ही ये कहानी लिखना शुरू की। आपकी पहली कहानी जुनूने वफा है, जो माहनामा सुबह मुंह पटना से 1966 अशात पजीर हुई। आगे है संद्रुति महिला कॉलेज भागलपुर के शोभा उर्दू से आपने अपने तदरीसी कैरियर का आगाज किया। भागलपुर यूनिवर्सिटी महिला कॉलेज भागलपुर से पढ़ाने का आगाज शुरू किया और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोभा उर्दू तक के ओहदा को संभाला। अफसाना निगारी के अलावा मुतअद्दिद तनकीदी मज़ामीन के मजमूए होकर मंजर आम पर आ चुके हैं। तदरीसी खिदमत व तसनीफी मसरूफियात एक साथ जारी हैं। जब तक ये किताब छपी है उस वक्त तक की बात है, अभी पता नहीं क्या है। आगे मैं पढ़ता हूं। कमर जहां की तसानीफ में 3 अफसानी मजमूए हैं, जिनमें चारागर 1983 ईस्वी में, अजनबी चेहरे 1991 ईस्वी में शाये हो चुके हैं और एक अफसानी मजमूआ यादनगर जेरे असात है। अख्तर शिरानी की जिनसी व रूमानी शायरी, मियार कलाम अब्दुल्ला हाफिज मुश्किपुरी, तहकीक व तदवीन कलाम और हर्फ आगही आपकी तनकीदी तसानीफ हैं। अलमी सफर अभी जारी है। जब ये किताब छपी थी तब तक उनका कलमी सफर, लिखने वाला सफर जारी था। किताब जब तक छपी थी उस वक्त तक यह जिंदा थी। आगे है, टॉफी का नाम है, लाल से लिखा हुआ है कटी हुई सांप, कटी हुई डाली। मतलब जैसे पेड़ में डाली लगी रहती है तब तक वो कटी हुई नहीं होती है। जब वह पेड़ से अलग हो जाती है तो उसको कहते हैं कटी हुई सांप, कटी हुई डाली। अब कटी हुई डाली के मुतालिक सारी बातें इस अफसाना में इन्होंने कौन? कमर जहां ने लिखा है। लिखा हुआ है, अब मैं पढ़ता हूं। कितने साल बाद वह अपने वतन वापस आया था। एक नौजवान के बारे में है। हर चीज नई नई और कदरे अछूती सी मालूम हो रही थी। एक मुद्दत तक बाहर रह जाने की बाश अब खुद अपने वतन के लिए अजनबी सा हो गया था, मगर उस अजनबीपन में भी अपनेपन का एहसास पिन्हा था। वह देर से खुद अपने आप से सवाल कर रहा है। कौन? एक नौजवान जिसके बारे में लिखा हुआ है। क्या वह सच में अजनबी हो गया है? शक्ल शबाहत
لباس اور کچھ حد تک گفتگو میں وہ بدل گیا ہے، لیکن اس کا باطن مطلب اندرون میں ایک عجب توڑ پھوڑ مچی ہوئی ہے۔ آخر وہ اپنے آپ کو اتنا بے بس کیوں محسوس کر رہا ہے؟ بار بار اس کا ذہن کسی ایک سوال کے گرد مکڑی کے جالے کی طرف گھوم رہا ہے۔ آخر وہ اتنی اچھی سرزمین اور ایسے دلدار لوگوں کو چھوڑ کر کیوں اتنے لمبے عرصے تک؟ کیا وہ سچ میں اس کی حیثیت یہاں سے ٹوٹی ہوئی ساکھ کیسی ہے جو درخت سے علیحدہ ہو چکی، الگ ہو چکی ہے؟ نوجوان جو ہے گاؤں کو چھوڑ کر ودیش جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، اور ودیش جانے کے بعد وہ جو ہے راستے میں سفر کرتا ہے ہوائی جہاز کا، وہاں پہ ہوسٹس لڑکی آتی ہے، کھانا دیتی ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے پیار ہو جاتا ہے اس لڑکی سے، پھر دوسرے کے پاس وہ یا ہوسٹس جاتی ہے، اسی طرح ویوہار کرتی ہے، تو یہ دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر وہ ودیش پہنچتا ہے، وہاں پیسہ کمانے لگتا ہے، اور آخر میں جب آتا ہے تو بالکل کٹی ہوئی ڈالی، کٹی ہوئی ساکھ کی طرح سماج سے، دوستوں سے سب سے الگ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ اسی کے بارے میں قمر جہاں نے اس افسانہ، اس کہانی میں لکھا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ نہیں ہرگز نہیں، بڑی بے چارگی سے اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ بڑے سے آنگن میں آم اور شریفے کے پیڑ اسی طرح جھوم رہے ہیں۔ اس کی بوڑھی نحیف جان بلب ماں سامنے کے پلنگ پر پڑی کھانس رہی ہے اور بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اپنے اجنبی ہوتے ہوئے لفتے جگر کے ملول چہرے پر کچھ ڈھونگ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے دیگر عزیز و اقارب بھی موجود ہیں، سب کچھ تو ہے یہاں اس کا منہدم ہوتا ہوا گھر، اس کی ماں، اس کے عزیز و اقارب، مگر وہ خود یہاں کا نہیں رہا۔ وقت کے ایک لمبے سفر نے اسے خود اس کے گھر میں ہی بیگانہ بنا دیا ہے۔ اب اس پر غیریت کی مہر اس طرح سخت ہو چکی ہے کہ اسے اپنوں کے برتاؤ میں بھی تسنا کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ وہ اس مصنوعی اپتا رہا ہے، اسے تلاش ہے اپنے آپ کی، اس اپنے پن کی جسے برسوں پہلے وہ خود اسی دہلیز پر چھوڑ گیا تھا، اسی دروازے پر چھوڑ گیا تھا۔ اپناپن زندگی کی خوشگوار بنانے کے لیے کس قدر ضروری ہے، اس بات کو اس نے پہلے تو کبھی محسوس نہیں کیا تھا، لیکن ایک لمبے عرصے تک مشینی زندگی گزارنے کے بعد کسی چیز کی کمی کا احساس اس طرح سہانے روح بنا کہ وہ ہر آشائش کو لمحوں میں بھول گیا۔ اسے وہ دن بھی یاد تھا جب وہ اپنی جانی پہچانی دنیا کو خیر آباد کہہ کر ایک اندیکھی دنیا کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، یار اب تک تم تالاب کے میڈک بنے رہے، بالکل باہر نکل کر دیکھو دنیا کتنی حسین ہے۔ کیا تم نے اعلیٰ تعلیم اور اونچی ڈگریاں اس لیے حاصل کی ہیں کہ صبح سے شام تک چپل توڑتے رہو؟ اس نے ودیشی دوست کے اس مشورے کا پرجوش استقبال کیا اور اس دن وہ بے حد خوش تھا۔ ویزا باہر جانے کے لیے آ گیا، ودیش جانے کے لیے آ گیا۔ وہ اس منظر کو بھی نہیں بھولا ہے جب وہ ایئرپورٹ پر اپنے جہاز کا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے ایک حسین دنیا آباد تھی اور وہ نرم ہواؤں کے دوش پر جھولا جھول رہا تھا۔ اچانک زندگی کتنی سب رفتار، کومل اور پرکشش بن گئی تھی۔ زندگی کے سارا بوجھل پن نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ جہاز کے اڑان بھرتے ہی وہ ساتوں آسمان کی سیر کرنے لگا تھا۔ کیسے کیسے رنگین خیالات اس کے ذہن میں فلم اسکرین کی طرح منٹوں میں سین بدل رہے تھے۔ اپنی نحیف ناتواں کمزور ماں
बीमार वालिद को भी छोड़ने का उसे जरा गम नहीं था। बचपन के दोस्त सब शनासा चेहरे अचानक अजनबी बन गए। उसे महसूस हुआ जैसे वह कैद खाने से निकलकर खुली फिजा में कलीले भरने लगा है। खूबसूरत और स्मार्ट एयर होस्टेस जब उसके सामने खाने की प्लेट सजाए आई तो उसे लगा जैसे वह जन्नत की हूरें हैं जो मन वसलवा के साथ उसकी मेजबानी कर रही हैं। उसने उसकी दस्ते-नाज़नी से प्लेट लेते हुए कंखियों से उन्हें देखा। यह होस्टेस ने दिलनवाज मुस्कुराहट के साथ दरियाफ्त किया, क्या और भी चाहिए कुछ आपको? उसने हल्काते हुए जवाब दिया, नहीं, हाँ। और फिर खुद ही अपनी उस बौखलाहट पर पूरी तरह झिपट गया। उसके दिल में दफा भर उस दिलनवाज मुस्कुराहट पर गदगदी हो रही थी, लेकिन फिर उस मुस्कुराहट की असलियत उस पर वाज़ेह हो गई थी जब वही एयर होस्टेस उसके पहलू में बैठे हुए बूढ़े पैसेंजर से भी उसी दिलनवाज मुस्कुराहट के साथ मुखातिब थी। आगे लिखा हुआ है, वह तो ये अदाएं जलवाए आम हैं जिनको मैंने अपने लिए मखसूस समझ लिया था। अपनी शख्सियत का सेहत उसे टूटता हुआ महसूस हुआ। उम्र का यह हिस्सा भी कैसा पुरफरेब होता है, मिनटों में आसमान पर और मिनटों में जमीन पर। झूठ क्या है और सच क्या, इस बात की तमीज इस उम्र में ज्यादा मुश्किल सी होती है। उसकी आंखों पर भी एक रंगीन ऐनक चढ़ी हुई थी और वह हर शय को बस इसी ऐनक में देख रहा था। विदेश पहुंचकर कुछ दिनों तक वह एक जादुई दुनिया में खोया रहा। गर्दोपेश को रंगीन ऐनक से देखने की तकरीबन उसे आदत सी हो गई थी, लगभग आदत हो गई थी। लेकिन कुछ अरसा गुजर जाने के बाद उसकी ऐनक का शीशा मैला होने लगा। उसका मामूल बन गया था कि घर से बाहर कदम निकालते वक्त पहले अपनी ऐनक के शीशे को खूब साफ करता ताकि वह पहली सी चमक वापस आ जाए। मगर यह देखकर उसे बड़ा दुख होता कि शीशा साफ होने की बजाय मैला ही होता जा रहा है। के साथ उसके अंदर टूट गई हो और उसकी सारी कर्जियां अंदर ही अंदर चुभती चली जा रही हैं। एक अजीब सी बेचैनी का मस्कन बन गया था उसका दिमाग, वो दिलो दिमाग। कभी कभी वो अपने वजूद को पेंडुलम की तरह झूलता महसूस करता। लामहदूद फजाओं में मौलिक जमीन से मुनक़ता अलग और आसमान से दूर। या इलाही, ये कैसा जहां है, बाहर की दुनिया कैसी खूबसूरत है लेकिन अंदर की आत्मा को चैन नहीं। यहाँ तो हर शख्स बस अपने आज में ही जी रहा है। वह अक्सर गौर और फिक्र में डूबा रहता। क्या कल के एतबार से बगैर आज का हुस्न बरकरार रखा जा सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। उसके अंदर से कोई चीख उभरती। वक्त, माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी मतलब गुजरा हुआ जमाना, हाल मतलब जो अभी चल रहा है, मुस्तकबिल जो आने वाला। तीनों में समझा दिया से इबारत है। तुम इसे सिर्फ हाल से ताबीर नहीं कर सकते। उसे हैरत हुई उन हम वतनों पर जो सिर्फ हाल के सहारे जिंदा थे। वह अक्सर उनके चेहरों को पढ़ने की कोशिश करता। एक दिन उसने अपने करीबी दोस्त असद से दरियाफ्त किया जो खुद उसी की कंपनी में मुलाजिम था। इसका एक दोस्त था नौजवान का जिसका नाम असद था। या असद, यहाँ के लोग क्या अपनी जिंदगी से मुतमईन हैं? उनका हाल तो यकीनन खूबसूरत है मगर मुस्तकबिल का कोई भरोसा नहीं, भविष्य का कोई भरोसा नहीं। क्या उस बेतबारी के साथ कोई हसास शख्स खुश रह सकता है? असद ने गौर करते हुए कहा, या तुम जरूरत से ज्यादा हसास सोचते हो। यहाँ के लोग शायद इतने हसास नहीं होते। क्या मशीनी अहद में रहते हैं, ये भी रोबोट हो गए हैं?
یہ نوجوان اسد سے پوچھتا ہے. اس نے مسکراتے ہوئے طرز کیا. ممکن ہے اسد نے مختصر سا جواب دیا. نہیں یار اسد, مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کے عہد کا انسان کچھ زیادہ ہی حساس ہو گیا ہے. ماحول کی سرد مہاری نے اس کے اندر کی آگ کو کچھ زیادہ ہی بھڑکا دیا ہے. یہ سب تمہارا وہمہ ہے. اپنا مسئلہ تو صرف پیٹ کی آگ ہے. اسد کی مسکراہٹ میں درد بھی تھا اور طنز بھی, جسے بڑے طریقے سے وہ چھپا رہا تھا. اسے اکثر اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کی زندگی پر ملال ہوتا. وہ سارا دن کڑی محنت کرتے اور جب گئی رات بستر پر لوٹتے تو بیوی بچے سب کو سویا ہوا پاتے. پھر اہل صبح ساری دنیا کو سویا ہوا ہی چھوڑ کر اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے. ان میں اکثر تو ہفتوں اپنے بچوں سے جی بھر بات بھی نہ کر پاتے. بیوی کی مسکان کیا معنویت رکھتی, اس بات کا احساس بھی کھوتے جا رہے تھے. گویا ان کی زندگی کوئی سیال مادہ جو مشین میں ڈھل گئی ہو اور تیز چلتی ہوئی مشین کی گھر گھر کے ساتھ اندر کا ہر لطیف احساس بھی زائل ہو چکا ہو. وہ زیر لب کراہتا, زیر لب مطلب ہوٹ. کیا زندگی صرف پیسے سے مطمئن ہو جاتی ہے؟ باہر آ کر وہ ابھی یقیناً اچھی غذا کھا رہا تھا, اچھی خاصی رقم جمع کر رہا تھا. کون؟ وہ نوجوان جو ودیش گیا تھا. فریج, ٹی وی, اے سی, بہترین ایئر کنڈیشن کار, مکان, ویل فنشڈ مکان, سب کچھ کم ہی مدت میں اس نے حاصل کر لیا تھا. لیکن اکثر راتیں اس کی فارم کی آرام ہوا مچھردانی وغیرہ بدلتے ہی گزر جاتی. جب بھی کبھی گھر سے اس کی ماں یا کسی اپنے پرائے کا خط آتا تو وہ ہفتوں تک مجمحل سا رہتا. بوڑھے باپ کے انتقال کی خبر ملی تو وہ جی بھر کے رو بھی نہ سکا. ماں کی عدالت کی اطلاع ملی مگر وہ صرف تڑپ کر رہ گیا. لیکن یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ ایک طویل ایک لمبی عرصہ گزار چکنے کے بعد اچانک وہاں کی سنہری سرزمین پر بھی وحشت کے بادل منڈلانے لگے ہیں. ہر شخص اپنی جگہ سہم رہا ہے. ان میں سے بیشتر بغیر کچھ سوچے سمجھے بنا زیادہ راہ کے ہی رختے سفر باندھے پر مجبور ہو گئے. وہ بھی اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ واپس آ چکا ہے اور اپنے گھر کی دہلیز پر دیر سے کھڑا بیتے لمحوں کو واپس بلانے کی کوشش کر رہا ہے. مگر اس سے لگ رہا ہے جیسے یہ گھر اب اس کا اپنا گھر نہیں رہا. کون؟ وہ نوجوان جو ودیش گیا تھا. وہاں سے واپس جب آتا ہے تو گھر کا حال دیکھتا ہے تو اسے لگ ہی نہیں رہا ہے کہ میں اپنے اپنوں کے پاس آ رہا ہوں. بالکل وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے, کیسے کٹی ہوئی ڈالی کی طرح, کٹی ہوئی ساخت کی طرح. در و دیوار کی ساخت تو وہی ہے, آم کے پیڑ اور شریفے کے پیڑ بھی وہی ہیں, مگر ان کے قدموں کے نیچے کی زمین بہتا پانی بن گئی ہے. شخص دھوپ سے گھبرا کر اس کی نگاہیں اوپر کی تو چھت کا سایہ بھی سر سے غائب تھا. مطلب وہ بالکل سب سے الگ ہو چکا تھا, ٹوٹ چکا تھا. دوستو, یہ جو ایک نوجوان کی کہانی ہے, قمر جہاں نے بہت ہی دلچسپ کہانی, دلچسپ افسانہ لکھا ہے, جس میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان ہے جو ودیش جاتا ہے اور ودیش جانے کے بعد وہ پیسے تو بہت کماتا ہے, ٹی وی, ایئر کنڈیشن, روم اور فریج سب کچھ لیتا ہے, لیکن وہ بیچارہ کچھ نہیں کر پاتا ہے. ماں باپ تو انتقال کر جاتے ہیں لیکن وہ آ نہیں پاتا ہے, اور ماں کی جو ہے بیماری کی حالت سن کر وہ بیچارہ مایوس ہو کر آ جاتا ہے, لیکن کچھ کر نہیں پاتا. جب گھر واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سب کچھ الگ ہو چکا ہے, سب جدا ہو چکے ہیں.
قریبی سب دور ہو گئے ہیں، کوئی پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے، بالکل کٹی ہوئی صاف کٹی ہوئی ڈالی کی طرح کٹ جاتا ہے، سماج سے کٹ جاتا ہے۔ اسی لیے دوستو سماج سے جب الگ لوگ انسان ہو جاتا ہے تو کٹی ہوئی ڈالی کی طرح وہاں کٹ جاتا ہے۔ تو اب جو ہے کچھ سوالات، مختصر ترین سوال ہیں، چھوٹا کوشچن، اس کو میں سالو کر رہا ہوں۔ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہے قمر جہاں کی پیدائش 1951 سے 1952 میں ہوئی۔ قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے؟ قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ آگے تیسرا کوشچن، قمر جہاں کی پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ قمر جہاں کی پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے سمستی پور ضلع سے ہے۔ چوتھا کوشچن ہے، قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ اس کا جواب ہے قمر جہاں کا افسانہ کٹی ہوئی سانپ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ پانچواں سوال ہے، قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہیں؟ قمر جہاں بھاگلپور یونیورسٹی میں استاد ہیں، اس کا صحیح جواب ہوا۔ آگے بھی کچھ سوال ہے جو یہ جو ہے 2 نمبر والے ہیں، آگے جو ہے 4 نمبر یا 5 نمبر کے کچھ سوال ہو سکتے ہیں، مختصر سوالات، تو اس کو آپ کتاب سے ملا کر پڑھ لیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، بچوں، اب جو ہے میں ودا لینا چاہتا ہوں، رخصت ہونا چاہوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ میرے چینل سے اگر ابھی تک نہیں جڑے ہیں تو جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے میرے چینل کو اور بیل آئیکن دبا دیجیے اور پڑھیے، خوب ملا کر پڑھیے، روز ایک پنا اردو ضرور کتاب سے دیکھ کر لکھیے تاکہ آپ کا رائٹنگ بنے۔ کوئی بھی پریشانی ہو تو کامنٹ کر کے میرے چینل کے ذریعے آپ ہم کو بتا سکتے ہیں، اس کو میں سدھار کروں گا۔ اور آپ ایک سبق کو بار بار پڑھیں گے، 2 بار 4 بار، تو آپ کو کہانی یاد ہو جائے گی، جب کہانی یاد ہو جائے گی تو سوال مشکل نہیں، آسان ہو جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔